عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے۔ بات جتنی بھی اچھی ہو، اگر وہ موقع کی مناسبت سے نہیں ہے نا، تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو موقع کی مناسبت پہ کی جانے والی ہوتی۔ اسی طرح ہر کام، کوئی بھی کام جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عبادات ہیں، ان میں بھی جو عبادت موقع کی مناسبت سے ہو وہی بہتر ہوتی ہے۔ اور بعض عبادت تو دیکھیں نا، اگر موقع نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر موقع نہیں ہے تو وہ عبادت، بعض تو ایسی ہے، مثلا حج ہے، وہ عرفہ میں ہے۔ ایک بندہ محرم میں عرفہ میں چلے جائے، اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ وہ وقت، موقع اس کی مناسبت سے جو بھی ہے وہ اسی موقع کی مناسبت سے کرنا ہے۔ تو کچھ عبادات تو ایسے، کچھ ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایک وقت ہے، وہاں پہ کئی عبادات ہو سکتی ہیں، کئی کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میں کون سی عبادت جو ہے اللہ کی بندگی کی کون سی قسم زیادہ مناسب ہے، اللہ کی بندگی کی کون سی قسم زیادہ مناسب ہے۔ تو آج ہم ان میں سے چند چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کریں گے کہ کس موقع پر کون سی عبادت ہمیں خاص طور پہ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو معاملہ ہے وہ اختیار کا ہے، یعنی کہ اختیار سے مراد کہ بہتر کا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہی نہیں ہے۔ وہ آپ انشاءاللہ تفصیل میں ہم جائیں گے نا تو پوری وضاحت ہو جائے گی کہ وہاں پہ عبادت دوسری بھی ہو سکتی، لیکن بہتر کون سی ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں کہ میں نے ذکر کیا کہ ہر چیز موقع کی مناسبت سے ہی اچھی ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ کوئی لمحہ ہی ہوتا ہے جو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جیسے دیکھیں تو ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری امتیں دکھائیں۔ میں نے دیکھا کہ کوئی نبی آ رہے ہیں، ان کے پاس ان کے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں، کوئی نبی آئے ان کے ساتھ صرف 1 آدمی، اور کچھ انبیاء ایسے آئے ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا لشکر، بہت بڑا گروہ، سد الافق، ایسے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ میری امت ہوگی۔ آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ تو پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ دوسری طرف دیکھیں، کہتے ہیں دوسری طرف دیکھا تو لوگ ہی لوگ۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں نا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی بہت زیادہ، یہ سارے لوگ آپ کے ہیں، آپ کی امت ہے، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ ساری آپ کی امت ہے۔ اور ان سے آگے 70,000 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ 70,000 لوگ، مجھے کہا گیا کہ یہ ساری امت ہے، اور ان کے آگے 70,000 لوگ، یہ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ تو اس وقت نا حضرت عکاشہ بن محصن، یہ صحابی وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے یہ حدیث سن کے فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ سے، اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ یہ موقع کی مناسبت تھی۔ تو ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا انصار میں سے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، بس ایک ہی تھا وہ عکاشہ، سبقت لے گیا ہے، بس یہی ان میں سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نصیب فرمائی کہ ایک لمحہ تھا، اسی لمحے میں انہوں نے دعا کروائی اور ان لوگوں میں
شامل ہو گئے. اب بعد میں دیکھیں دوسرے کے لیے کرتے تو تیسرے سارے جتنے مجلس میں سب کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دو. تو پھر اس لیے آپ نے فرمایا نہیں، عکاشہ جو ہے وہ سبقت لے گئے ہیں. تو یہ موقع کی مناسبت سے جو چیز ہوتی ہے نا، یہ سب سے اچھی ہوتی ہے، یہ سب سے بہترین ہوتی ہے. تو ہم ان میں سے کچھ چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں. نمبر 1، نماز سے پہلے اللہ رب العزت جس کو توفیق نصیب فرمائے، یہ تو توفیق سب سے پہلی بات نمازی ہونا، یہ کتنی بڑی توفیق ہے کہ کوئی بندہ نمازی ہو. اور پھر نماز اس سے بعد اس سے بہتر توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد جو مکھن ملائی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق نصیب فرماتا ہے کہ وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو نماز کے شروع ہونے سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو مسجد میں آ کے جو وقت ہوتا ہے، ظاہر بات وہ عبادت کے لیے آئے ہیں، اب وہ عبادت میں نماز میں تو شامل ہے. اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے اگر سنتیں پڑھنے والی ہیں قبلی جیسے ظہر اور فجر، وہ سنتیں پڑھیں گے، یا یہ کہ نہیں تو وہ تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا سب سے پہلے 4 رکعت پڑھیں گے. تو اگر پھر وقت بچ جاتا ہے تو ان کو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ان کے پاس بڑے آپشن ہیں. مثلا وہ فجر کے علاوہ اگر کوئی نماز ہے تو وہاں پہ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، وہاں اذکار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری عبادات ان کے لیے موجود ہیں، یعنی کوئی بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ خاموش بھی بیٹھے تو عبادت میں ہے. لیکن سب سے بہترین ان کے لیے وقت جو ہے جو نماز سے پہلے آتا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اس وقت دعا کرے، اس وقت دعا کریں. کیوں؟ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ بندہ پہلے آئے تو وہ کیا کرے؟ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے یا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت، حالانکہ قرآن کی تلاوت سے زیادہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو وقت ہے یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے جو شخص پہلے آ جائے وہ تحیۃ المسجد کی اپنی سنت ادا کرنے کے بعد اس کو چاہیے بہترین وہ، یعنی میں نے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جائز ہے اس کے لیے کہ وہ قرآن پڑھے، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اذکار کرے، کچھ بھی کرے، کوئی بھی عبادت کر لے، لیکن بہترین کیا ہے؟ اس وقت میں وہ دعا کرے، اس وقت میں دعا کرے. کیونکہ جو قیام کا وقت ہے وہاں قیام ہی ہو رہا ہے، جو سجدے کا وقت ہے وہاں پہ سجدہ. اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بہترین اس کے لیے یہ ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، جس کو اللہ اتنی توفیق عطا فرما دے، نمازی ہو با جماعت اور امام سے پہلے جماعت سے پہلے آ جائے، تو وہ اپنی سنتیں ادا کرنے کے بعد یا تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ دعا کرے. اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ خاص لوگ جن کو اللہ توفیق نصیب فرماتا ہے، وہ جمعہ میں امام سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. آج ماشاءاللہ کتنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کا آنا قبول فرمائے، اور جو لیٹ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اب دیکھیں جمعہ سے پہلے کوئی بندہ آتا ہے تو یہ کیا کرے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی نماز سے پہلے آیا ہے تو کیا یہ بھی دعا کرے، دعا میں مشغول ہو. کوئی بھی، میں نے کہا کام کوئی بھی کر لے، دعا کر لے، اجازت سب کے لیے. لیکن بہترین کیا ہے؟ اب چونکہ اذان نہیں ہوئی، جو شخص امام سے پہلے پہنچا ہے اذان نہیں ہوئی، اس لیے وہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا جو بین الاذان والاقامہ، وہ وقت شروع نہیں ہوا. تو اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ اس کے لیے بہترین وہ ہے جو حدیث میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعۃ وتطہر بما استطاع من طہر، کہ جو شخص جو ہے وہ جمعے کے دن جس نے غسل کیا
اور پھر اچھی طرح جتنی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی اس نے طہارت حاصل کی. ثم دہن او مسا من الطیب، پھر اس نے جو ہے وہ اچھی قسم کی خوشبو، دہن یا کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ اس نے لگائی. ثم راح، پھر وہ مسجد گیا. فلم یفرق بین اثنتین، ایسا نہیں کہ دو لوگ بیٹھے ان کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا، بلکہ دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی، اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. پھر اور اس کے بعد فصلی ما کتب لہ، اس نے پھر نماز پڑھی جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی. کیا فصلی ما کتب لہ، جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی. یہ ہے اصل چیز، اس میں اشارہ ہے کہ جو امام سے پہلے آئے وہ کیا کرے، وہ نماز پڑھے. کتنی پڑھے؟ جتنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نصیب فرمائے، جتنی اس کے پاس گنجائش ہو اس کو نماز پڑھنی چاہیے. ثم اذا خرج الامام، اور پھر جس وقت امام نکلے، مطلب کیا کہ وہ نماز ہی میں ہی مشغول رہے جب تک جو ہے وہ امام نہیں آتا. تو اور پھر وہ خاموشی سے خطبہ سنا. تو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ سب معاف فرما دے گا. تو یہ ہے کہ جو جمعہ سے پہلے آئے وہ آ کے اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں مشغول ہو. تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ الصَّحَابَةِ، تو یہی چیز صحابہ سے منقول ہے کہ كانوا اذا اتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، کہ وہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو جتنی اللہ توفیق نصیب فرماتا وہ نماز ہی پڑھتے تھے. فَمِنْهُمْ مَن يُصَلِّي 12 رکعۃ، بعض 12 رکعت پڑھتے، بعض 10 پڑھتے، بعض 8 پڑھتے، بعض اس سے کم. یعنی یہ وقت کے حساب سے یہ اپنی رغبت کے اعتبار سے بھی ہے کہ کس وقت انسان کا موڈ بھی ہو. نوافل ہے نا، اس لیے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ اتنے جو ہے وہ پڑھتے. امام اوزاعی عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی بہت بڑے امام تھے. ان کی 157 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، طب الاتباع میں تھے، حدیث کے فقہ کے بہت بڑے امام تھے. تو ان کے بعد ان کی امام ابن ابی حاتم ان کی کتاب الجرح والتعدیل، اس میں انہوں نے ان کا ترجمہ بھی ذکر کیا. ترجمہ سے مراد یہ کہ ان کے حالات زندگی. تو اس میں ان کے عبادات کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عقبہ بن علقمہ روایت کرتے ہیں، کہتے جی کہ میں امام اوزاعی سے جمعے والے دن مسجد کے دروازے پہ ملا، مسجد کے دروازے پہ ملا. تو جمعے سے پہلے جو ملے تو کہتے جی پھر ہم مسجد میں گئے. ملنے کے بعد مسجد میں چلے گئے. کہتے میں دیکھنے لگا وہ کیا کرتے. کہتے تھے انہوں نے نماز شروع کی تو بڑے ہی سکون سے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھے، اور امام کے ممبر پہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے 34 رکعت نماز ادا کی. 34 رکعت، اور ہر رکعت ان میں سے بڑی ہی خوبصورت تھی. یعنی ان کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قیام بڑا ہی خوبصورت تھا. تو اس کا مطلب اگر ہم دیکھیں اس کو 3 منٹ بھی 2 رکعتوں کو لگائیں تو تقریباً یہ 2.25 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے. جیسے جس کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، بلکہ اللہ سب کو حرمین لے کے جائے، تو وہاں پہ وہی جو ہے وہ حرم میں اندر جگہ اسی کو ملتی ہے جو تقریباً اتنا وقت پہلے پہنچتا ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یہاں بھی مسجدیں کھلی ہیں، جو مسجد مرضی آ جائے. لوگ آتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ آنے کے بعد ان کو چاہیے، ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرے. تو یہ جمعے کے دن سب سے بہتر ہے ان کے لیے. حضرات گرامی، تیسری چیز وہ ہے نماز کے آخر میں دعا. یہ چیز جو ہے ہمارے عام طور پر لوگوں میں یہ سب کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی حدیث ہے کہ ای الدعاء اسمع. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کے چانس کس وقت کے ہیں؟ کون سی دعا جو ہے جس کی قبولیت کے چانس زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر، ایک تو رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر، ودبر الصلوات المکتوبہ، اور فرض نمازوں کا اخیر، فرض نمازوں کا اخیر. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ یہ فرض نمازوں کا جو دبر ہے، اس کا ترجمہ ہم اخیر بھی کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بعد بھی کرتے ہیں.
بعد مثلا ہم بعد ہی کر لیتے فرض نمازوں کے بعد. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا کوتاہی بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے فرض نمازوں کے بعد. عام طور پر لوگ اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، پھر اس کے بعد دعا شروع کرتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا. اور اکثر مساجد میں تو یہ ہے، اب ہماری بہت ساری مسجدوں میں جو ہے وہ اب یہ رواج ختم ہو گیا کہ نماز کے بعد جب تک امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے لوگ جو ہیں وہ اٹھتے نہیں. جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے فرماتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نماز جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے. تو اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ لوگ اس حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں. اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں جو دبر الصلوات آتا ہے نا، دبر جو ہے وہ کسی بھی انسان کا پچھلا حصہ یا وقت کا پچھلا حصہ، جانور کا پچھلا حصہ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے پچھلے حصے کو دبر کہتے ہیں. جو ایک سامنے والا حصہ ہوتا ہے، ایک پیچھے والا، جس سے سامنے اور پیچھے. تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی. فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں جتنی احادیث آتی ہیں نا، ان میں لفظ دبر الصلاۃ جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی اس کا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا اخیر، اور بعض سے مراد ہوتا ہے نماز کے بعد. سمجھے؟ بعض سے مراد ہوتا ہے کہ نماز کا آخری حصہ، اور بعض سے مراد ہوتا ہے کہ نماز کے بعد. تو جن احادیث میں اذکار آئیں گے کہ نماز کے دبر الصلاۃ یہ ذکر کرنا ہے تو وہ سلام کے بعد ہوگا. اور جہاں دعا کا ذکر ہوگا وہ سلام سے پہلے ہوگا. اور اس کی دلیل شیخ، اور یہی سوال جو ہے وہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی ان کا جواب یہ تھا کہ آخرھا قبل السلام، کہ یہاں پر جو یہ اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو ہے وہ اس وقت دبر الصلوات المکتوبات جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ نمازوں کی آخر میں یا بعد یا دبر الصلاۃ جو قبول ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں آخرھا قبل السلام، اس سے مراد سلام سے پہلے ہے. فیما یتعلق بالدعاء، کیونکہ اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھلایا. کیا سکھلایا؟ تشہد، کہ نماز میں تشہد کیسے پڑھنا ہے. تو پھر آپ نے درود کے بعد جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھنے کے بعد نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، درود پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا کرے جو اس کو اچھی لگتی ہے، جو دعا بھی اس نے کرنی ہے وہ کر لے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دعا جو ہے وہ جو دبر الصلاۃ وہ دعا ہے نا، کہ دعا نماز کے آخر میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ نماز کے اندر ہے، اور یہ سلام سے پہلے ہے. اسی طرح ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دبر کل صلاۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے دبر یعنی اس کے آخر میں یہ فرمایا کرتے، دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا ومن عذاب القبر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ دعا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا نماز کے بعد نہیں ہے، وہ نماز کے اندر ہے، سلام سے پہلے ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ نا یہ اس چیز میں فرق نہیں کرتے کہ سلام سے پہلے دعا ہے اور سلام کے بعد اذکار ہے. سلام سے پہلے دعا ہے اور سلام کے بعد اذکار ہے. اگرچہ بعض دعائیں بھی ہیں سلام کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد دعائیں وارد ہیں، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کے یا سب کے ساتھ مل کے کبھی بھی ایسے دعا نہیں کی. آپ نے ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں کی، ایسے ہی کی ہے. تو جو اصل ٹائم ہے دعا کا وہ ہے سلام سے پہلے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو دونوں احادیث آپ نے سن لی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث اور دوسری حضرت جو ہے وہ دوسری جو حدیث تھی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی حدیث جو ایک مسلم ہے اور ایک صحیح بخاری میں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دعا سے پہلے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اب دیکھیں آپ تشہد میں بیٹھے، آپ نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ دونوں کام آپ نے کر لیے۔ اب آپ جب دعا کریں گے تو وہ دعا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہ اس سے پہلے آپ کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار چکے ہیں، کتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزار چکے ہیں۔ مثلا آپ آئے، آپ نے مثلا آ کے براہ راست اگر نماز بھی شروع کر لی آپ نے، تو اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی، آپ نے اللہ کو سجدے کیے، آپ نے رکوع کیے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، جتنی دعائیں اس میں ہوتی ہیں وہ ساری آپ نے کر لی۔ اگر آپ اللہ کی اتنی ثنا بیان کرتے ہیں، اتنے اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اتنے رکوع کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر میں گھٹنے موڑ کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ رد کر دے گا۔ تو اس لیے یہ وقت جو ہے، یہ جو نماز کا اخیر جو ہے، ہم نے نا ایک بچپن میں دعا یاد کی ہوتی ہے بجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریت، یہ بہت اہم دعا ہے بہت، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں۔ اس میں کس کے لیے دعا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، سب سے پہلے اپنے لیے، اللہ مجھے نمازی بنائے، وہ من ذریتی، اپنے بچوں کے لیے، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی والی والدی، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، سارے مسلمانوں کو۔ یعنی اس میں کس کے لیے تو کوئی بچا؟ اپنے لیے دعا آ گئی، اپنی اولاد کے لیے دعا آ گئی، اپنے والدین کے لیے آ گئی، اور سارے مسلمانوں کے لیے آ گئی، کوئی اس میں بچا؟ یہ دعا۔ اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار دعائیں آتی ہیں جو آپ مختلف اوقات میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ خاص وقت ہے دعا کا، سلام سے پہلے، سلام سے پہلے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب اتنا وقت نہیں دیتے، ایک دو دعائیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نماز نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے وسیع وقت ہے کہ آپ اس وقت میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔